وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ جسے ہم عمر زیادہ دے دیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو خلقت میں، بناوٹ میں، پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وشیبہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کمزوری سے پیدا کرتا ہوں جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، اور پھر اس کمزوری کے بعد اللہ آپ کو پھر کیا کرتے ہیں؟ مضبوط توانا جوانی کی صورت میں بنا دیتے ہیں، اور پھر اس جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور، شیبہ، بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی چیز اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح انسان عمر کی منزلوں کو طے کرتا جاتا ہے مضبوطی سے، اس کے بعد پھر وہ بچوں کی طرح ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ بچے بن جاتا ہے۔ افلا یعقلون، مقصد کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی جو اللہ آپ کو زیرو سے لے کر جاتا ہے اوپر، اوپر سے پھر نیچے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے حالات دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں ہے، اللہ آپ کو دوبارہ اس طرح کے حالات دکھاتے ہیں، عروج بھی دکھاتے ہیں، زوال بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ جو ذات تمہیں یہ سب کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے دوبارہ اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہوتی تھی نا اس طرح کی، ان کا انکار کرنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا، یعنی جن دلائل کے ساتھ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے ان دلائل کو رد کرنا، نہ ماننا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا مشرکین کا کہ اللہ کے رسول کی بات کو رد کرتے تھے یا تو جادو کہہ کر، یا وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے، اور شاعروں کو باتیں بنانی آتی ہیں، اس لیے یہ بات ایسی بناتا ہے کہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، حقیقت نہیں ہے کچھ بھی اس کلام کے اندر۔ سمجھے بات کی؟ یعنی جس طرح شاعر ہے وہ عجیب سا بھی کوئی شعر پڑھے تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، کیوں؟ اس کو ایک طریقہ ہے کلام کا۔ اسی طرح وہ اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے تھے یہ شعر و شاعری جانتا ہے اس لیے اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے، ویسے اس کے کلام کے اندر سچائی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھائے، اور نہ ہی اس نبی کے لیے لائق ہے کہ وہ شعر و شاعری سیکھے۔ یہ تو نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے اندر زندگی ہے، یعنی جن کے دل زندہ ہیں، جو ڈرنا چاہتے ہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی وہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ قرآن اور یہ رسول بھیجا۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، اللہ فرماتے ہیں بہت ساری کائنات کی چیزیں بنائی ہم نے، ان چیزوں میں سے ایک ہم نے جانور بھی بنائے جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ اور ان جانوروں کو ذللناہ، ہم نے آپ کے تابع کر دیا۔ بڑے سارے جانور کو چھوٹا سا بچہ لے کر چلتا اور وہ چل پڑتا ہے، اس پر سواری کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اس سے کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اس سے فائدے لیتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ دے کر مقصد کیا تھا؟ انسان میرے سامنے سجدہ ریز ہو، لیکن انسان یہ اتنا جاہل اور نادان ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی تھی اپنی ذات کے تعارف کے لیے، انہی چیزوں کو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ جو جانور اللہ نے دیے تھے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، انہی جانوروں کو یہ ان ہستیوں کے سامنے جا کر ذبح کرتا ہے جو خود اپنے مالک نہیں۔ اللہ فرما رہے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، ان جانوروں کے مالک ہم ہیں۔ افلا یشکرون، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ان کو اتنی چیزیں دی ہیں، مقصد کیا تھا کہ ہماری قدر کریں، ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمارے جو ہے نا عبادت کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں ان کے پاس آئیں، انہوں نے یہی چیزیں غیر اللہ کے سامنے جا کر نظر و نیاز کی صورت میں ذبح کی۔
اور یہ کیوں کرتے ہیں ایسے غیر اللہ کے سامنے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کرتے کس لیے؟ تاکہ یہ ان کی کچھ مدد کر دیں، مشکل میں جب پھنسے تو ان کی مدد کر دیں۔ اللہ فرما رہے لا يستطيعون نصرهم، یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور آگے جو بات اللہ نے کی ہے نا یہ بڑی اہم ہے، یہ چیز دیکھیں، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ خود ان کے گروہ ہیں، یہ خود ان کے لشکر ہیں، یعنی وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے پیروکار ہیں یہ بڑا دفاع کرتے ہیں ان کا، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی عمارتیں بناتے ہیں، ان کے بچوں کے ان کے گھروں کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، کوئی ان کی طرف آتا ہے یہ اپنے سینے پیش کرتے ہیں۔ تو مدد کون کر رہا ہے؟ وہ کہ یہ وہ مدد کر رہے ہیں کہ لوگ مدد کر رہے ہیں؟ ان کی لوگ مدد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ بات کی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، کہ یہ لوگ خود ان کے لشکر ہیں، یعنی جن کو وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس مقصد کے تحت کہ یہ ہماری کبھی مدد کریں گے، وہ ساری زندگی گزر جائے مدد نہیں کرتے۔ مدد کن کی ہوتی ہے؟ خود ان کی ہو رہی ہوتی ہے، یہ خود ان کے لشکر اور سپاہ سالار بنے ہوتے ہیں، ان کو ان سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں اور دوسرا خود ان کا تحفظ کرتے ہیں، اپنا تحفظ نہیں کروا سکتے ان سے، وہ یہ خود ان کا تحفظ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، کہ یہ خود ان کے لشکر ہیں۔